کوئی بھی بجنے والی چیز عورت پہن کر نہیں جا سکتی، پازیب پائل پہن کر نہیں جا سکتی اگر اس میں گھنگرو لگے ہوئے ہیں تو۔ اس کو آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں؟ اونچی ہل کی چپل جو ہوتی ہے نا، اونچی ہل کی پہن لیتی ہیں، وہ نیچے گٹکا لگا رہتا ہے، تھوڑا سا ناٹی قد کی ہو تو لمبی لگتی ہے وہ، اور وہ پہن کے چلتی ہیں تو وہ سڑک پر وہ چپل آواز کرتی ہے، ٹک 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 آواز کرے گی۔ عورت کے لیے اونچی ہل کی وہ چپل جو سڑک پر چلتے وقت ٹک ٹک کی آواز کرے، وہ چپل بھی پہن کر چلنا منع ہے عورت کے لیے۔ ظاہر ہے وہ چپل ٹک 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 کرے گی، ادھر اس کی چپل بولے گی ٹک 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 ٹک، ادھر نوجوانوں کے دل بولیں گے دھک 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 دھک۔ منع ہے۔ کوئی بھی خوشبو پرفیوم نہیں لگا سکتی، گھر میں جو چاہے لگائے، لیکن گھر کے باہر کوئی پرفیوم نہیں، کوئی عطر نہیں، یہاں تک کہ خوشبودار کوئی چیز نہیں۔ اگر کریم میں خوشبو ہے تو وہ بھی نہیں، پاؤڈر میں خوشبو ہے تو وہ بھی نہیں، اگر کوئی ایسا تیل یوز کرتی ہے جس میں خوشبو ہے تو وہ بھی نہیں۔ فرمایا کوئی عورت، اور سن لو، کوئی عورت خوشبو لگا کر، عطر لگا کر، میک اپ کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے، جب تک وہ گھر نہ آ جائے زانیہ لکھی جاتی ہے۔ سن رہے ہیں؟ جو عورت میک اپ کر کے، جو عورت خوشبو لگا کر، جو عورت کریم پاؤڈر میک اپ سور کر جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی لعنت برستی رہتی ہے، اور جب تک وہ گھر کے باہر رہتی ہے زانیہ اور بدچلن لکھی جاتی ہے۔ اب وہ بازار سے یا میک اپ کر کے گئی اور باہر سے گھوم کر جب وہ اپنے گھر پہ آ جائے تو اس وقت تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے۔ نوٹ کریے، اس وقت تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے جب تک کہ وہ ایسے غسل نہ کر لے، ایسے نہا نہ لے جیسے شوہر سے بیوی ملنے کے بعد، ہم بستر ہونے کے بعد جب بیوی غسل کرتی ہے اور نہا کر پاک ہوتی ہے، جب تک یہ عورت اس طریقے پر غسل نہ کر لے تب تک وہ نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ اب بتائیے ہم اسلام کے اس مشن میں کتنے گھل چکے ہیں؟ بتائیے اسلام کا، ہمارا اور ہماری بیٹیوں کا اسلام کیسا ہے؟ کیا پانی اور رنگ کی طرح ہے؟ کیا ہماری لڑکیاں، ہماری بیویاں کیا اس اسلام کے مزاج میں پوری کی پوری داخل ہیں؟ کون سی لڑکی ہے جو لپسٹک لگا کے نہیں آئی ہے؟ ذرا دیکھو تو۔ اب آپ کہو گے مولانا کہہ رہے دیکھو تو، جملے بہت جلدی پکڑتے ہو۔ اب دیکھنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ نقاب ہٹا کے دیکھیں گے، اور دیکھو کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ دیکھو نہ دیکھو، لیکن جب نقاب ہی نہیں ہے تو اپنے آپ دکھ جائے گا۔ آج کل نگاہیں نیچی کر کے کون چل رہا ہے؟ نگاہیں نیچی کر کے اگر چلیں گے تو ٹکر اور ہوگی۔ اچھا آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، جلسہ ہو رہا ہے نا، عورتوں کی آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دیکھ رہے ہیں؟ ہم تھوڑی دیر چپ ہو جائیں تو لیڈیز کی آواز یہاں آ رہی ہے۔ سسٹم صحیح نہیں ہے۔ ان عورتوں کا انتظام اتنی دور کرنا چاہیے کہ ان کی آواز مردوں تک نہیں آئے۔ اپنے مردوں تک کی تو سن نہیں رہی ہیں، آج مولویوں کی سنیں گی؟ نکال دو یہ ذہن سے۔ ایک مولانا صاحب نے خطبہ کیا تقریر میں جمعے میں، تو جمعے کا نماز پڑھ کے بیچارہ آدمی اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی کو گود میں اٹھا کے ڈانس کرنے لگا، گود میں اٹھا کے۔ تو بیوی نے پوچھا واہ آج تو کمال کر دیا، جمعہ پڑھ کے گھر میں آئے ہو گود میں اٹھا لیا، آج بڑا رومانس کر رہے ہو، بڑا پیار کر رہے ہو۔ کیا مولانا صاحب نے محبت پہ خطبہ دیا کیا؟ رومانس پہ خطبہ دیا کیا؟
تو آدمی نے کہا نہیں، محبت اور رومانس پہ خطبہ نہیں دیا، مولانا صاحب نے آج خطبے میں بتایا ہے جو سب سے بڑی مصیبت کو خوشی خوشی اٹھائے گا وہ سیدھے جنت میں جائے گا۔ تو ہم تو مصیبت کو اٹھا رہے ہیں تاکہ جنت میں چلے جائیں۔ آدمی نے یہ جواب دیا۔ عورتیں چپ نہیں ہو سکتی ہیں، جلسہ جب بھی کرائیے تو عورتوں کا انتظام بہت دور کریے، یہ نہیں سنتی ہیں جلسہ۔ ایک آم کے پیڑ کے نیچے دو عورتیں بہت دیر سے باتیں کر رہی تھی، ایک آم ٹوٹا اور گرا ان کے پاس، چونک گئی ہے یہ آم کیسے ٹوٹ کے گر گیا۔ ایک عورت نے دوسری سے پوچھا یہ آم گرا کیسے؟ دوسری کچھ بتانے ہی والی تھی کہ آم خود بول دیا۔ آم بولا تم دونوں کی باتیں سن سن کے ہم پک گئے اس لیے گر گئے، اتنی دیر سے تم لوگ بول رہی ہو پک پک دھک دھک کر گئے کہ ہم خود پک گئے اس لیے گر گئے۔ دو عورتیں چپ نہیں رہ سکتی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ جلسے میں 1000 2000 عورتیں آئیں گی، 5000 عورتیں آئیں گی، تو آپ اتنا پاس۔ آج تو ان کو موقع ملا اپنی سینڈل دکھانے کا، آج تو موقع ملا اپنی ساڑی دکھانے کا، آج تو موقع ملا ان کو اپنا سوٹ دکھانے کا۔ اتنا اچھا موقع مولانا جرجیز کی تقریر میں وہ گوائیں گی، اتنا اچھا موقع۔ آج تو بتا رہی ہوں گی اپنے فلاں دکان سے لیا ہے، اس دکان کا ایڈریس دے رہی ہوں گی، تم بھی وہاں سے لے آنا، بہت سستا سامان ملتا ہے۔ آج تو ان کی عید کا دن ہے۔ اور اس جلسے میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ کتنے ہی لڑکوں نے لڑکیاں پسند کر لی ہوں گی کہ ہمیں اس کے گھر رشتہ بھیجنا ہے، اور کتنی لڑکیوں نے لڑکا بھی پسند کر لیا ہوگا کہ پسند ہے اس کا آئے گا۔ تو ہم ایک فائدہ یہ بھی ہے، اب وہ نقصان کے ذریعے فائدہ ہوا ہو یا جیسے بھی ہوا ہو، میرے بھائیوں یہ نوٹنکیاں ہو رہی ہیں اسلام کے نام پر۔ ورنہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اگر عید کا خطبہ اللہ کے نبی مردوں کو دیتے تھے تو عورتوں کے مجمع میں پردے کی اور سے آپ ان کو بھی خطبہ دیتے تھے، اور پردے کے پیچھے سے خطبہ دیتے ہوئے کہتے تھے یا معاشر النساء تصدقن فإنی اریتکن اکثر اہل النار، اے عورتوں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرو، اس لیے کہ ہم نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھی گئی ہیں۔ پوچھا صحابیات نے اے اللہ کے نبی آگے کی تقریر ہم نہیں سنیں گے آپ کی، بس کریے، ہمیں صرف اتنا بتا دیجئے کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں کیوں گئیں، کیوں جائیں گی، تاکہ ہم وہ عمل اگر ہماری زندگی میں ہو تو ہم چھوڑ دیں۔ فرمایا تکثرن اللعن و تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو، تکثرن اللعن، تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو، ایک دوسرے کی برائیاں کرتی ہو، ایک دوسرے پر لعنت بھیجتی ہو، اور اپنے شوہر اپنے ہسبینڈ کی نافرمانی کرتی ہو۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوم امرات ماتت وزوجها عنہا رازن، جو عورت مر گئی، جس عورت کا انتقال ہوا اور انتقال کے وقت اس کا پتی اس سے خوش تھا، اس سے راضی تھا، تو وہ عورت جنت کے اندر داخل ہوگی۔ میری ماں بہنیں پہلی بات تو سن نہیں رہی ہیں، اور جو سن رہی ہیں وہ سن لیں، اللہ کے نبی نے جنتی عورت کی پہچان بتائی، ایوم امرات ماتت، جو عورت مر جائے، انتقال کر جائے، لیکن انتقال کرتے وقت اس کا پتی، اس کا ہسبینڈ اس سے راضی تھا، اس سے خوش تھا، فدخلت الجنہ، تو یہ عورت جنت کے اندر جائے گی۔ لیکن اس کے الٹے بھی فرمایا کہ جو عورت مر گئی اس حال میں کہ اس کا پتی اس سے راضی نہیں تھا، اس سے خوش نہیں تھا، تو وہ کتنی بڑی نمازی ہو، چاہے تہجد کی نمازی کیوں نہ پڑھتی ہو، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، چاہے کتنی روزے دار ہو، وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اپنی بیٹیوں کو یہ تعلیم دینا چاہیے تاکہ وہ جب گھر سے جائیں، سسرال میں جائیں، تو وہ اپنے پتی کو عزت کی نظر سے دیکھیں اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، ہم نے یہ تعلیم نہیں دی ہے، اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا ہے، ہماری بیٹیاں موبائلوں میں ڈرامے دیکھ رہی ہیں، اور جیسے بتایا جا رہا ہے اس طریقے سے آج وہ اپنے پتیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ ہم نے مذاق سمجھ رکھا ہے اسلام کو۔ سنیے اور غور سے سنیے، ہم اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، سن لو، آج مسئلوں پہ آ گئے ہیں اور میرا دماغ اب ادھر پھر گیا ہے، تو اب سنیے آپ،
ہم اپنی بیوی کے ساتھ، ایک مثال ہے آپ بھی سنیے، ہم اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا کھاتے ہی کے دوران ہماری بیوی کی بہن سالی، بیوی کی بہن گھر میں آ جاتی ہے اور میری بیوی اپنی بہن کو کہہ رہی ہے آؤ آؤ تم بھی کھانا کھا لو، آؤ آؤ کوئی بات نہیں آؤ، اور سالی بھی بیٹھ گئی۔ سنو، کلیجہ ہے تو سنو، دل اور گردے ہیں تو سنو، اسلام پانی اور رنگ کی طرح اگر ہم اسلام کو اپنے اندر بسانا چاہتے ہیں تو سنو، بیوی کی موجودگی میں بھی، بیوی کی موجودگی میں بھی، بیوی کے سامنے بھی ہم اپنی سالی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے ہیں۔ میری سالی بھی میرے ساتھ بیٹھ کر میری بیوی کی موجودگی میں بھی میرے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی ہے۔ اسلام ہماری بیوی کی بہن کو، ہماری سالی کو بھی بیوی کی موجودگی میں بھی بہنوئی کے ساتھ کھانا کھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اپنی سالیوں کو اسکول پہنچانے والوں، اپنے گاؤں سے کشن گنج اور سلی گڑی تک لے جانے والوں، اپنی بائک پر بٹھا کے گھمانے والوں، کان کے پردے کھول کر سن لو، تمہاری سالی کا باپ یعنی تمہارا سسر بھی اگر تمہیں اجازت دے رہا ہو اور بیوی بھی کہہ رہی ہو جاؤ میری بہن کو اسکول چھوڑاؤ، جاؤ میری بہن کو ہاسپٹل لے کر اس کو ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج کرایا، سلی گڑی لے جاؤ، بیوی کی پرمیشن کے باوجود، باپ کی سسر کی اجازت کے باوجود بہنوئی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی سالی کو اکیلے تنہے تنہا اپنی بائک یا فور ویلر پر سلی گڑی لے جائے، کشن گنج لے جائے، یہ حرام ہے اس کے لیے۔ کلیجہ تھام کے بیٹھو اور دیکھو ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائی پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی ہے، پائی جا رہی کہ نہیں پائی جا رہی ہے۔ جب بیوی کی اجازت اور سسر کی اجازت کے بعد بھی جائز نہیں ہے تو بنا اجازت گھمانا یہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ بہت آسان ہے کہہ لینا کہ سالی آدھی گھر والی ہے، تیرے باپ کا فتویٰ ہوگا، یہ تیرے باپ کا سسٹم ہوگا، یہ تیری بہن بھی کسی کی سالی ہوگی وہ بھی اس کی آدھی گھر والی ہوگی۔ اس کو اس نظریے سے دیکھنے کی کوشش کرو۔ اسلام کے اندر سالی کو بھی بہنوئی سے پردہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ بیوی کے انتقال کے بعد یا بیوی کی طلاق کے بعد سالی کے ساتھ نکاح جائز ہو جاتا ہے، اور جس کے ساتھ نکاح جائز ہو اس سے پردہ ضروری ہے۔ جہاں یہ مسئلہ سالی کے ساتھ ہے وہیں یہ مسئلہ بھابھی کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے۔ سن لو، ہماری بھابھی اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھا رہی ہے، یا جرجیت صاحب کھانا کھا رہے ہیں اور جرجیت صاحب کے بھائی کی بیوی یعنی بھابھی ہمارے روم میں آ جاتی ہے اور ہمارا بھائی بھی وہیں بیٹھ کر میرے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، اور بھائی نے کہہ دیا اپنی بیوی سے آؤ آؤ تم بھی کھانا کھا لو، کوئی بات نہیں دیور ہے تمہارے، بیٹھو۔ بھائی کی پرمیشن کے باوجود، شوہر کی اجازت کے باوجود بھابھی کے لیے دیور کے ساتھ کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔